الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ختم قرآن پاک کی محفل ہے۔ ہم نے تراویح میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس نعمت کے حاصل ہونے پر میں دونوں قاری صاحبان کو، ان کے والدین کو اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہدیہ مبارک پیش کرتا ہوں۔ اب خود میں رہ گیا تو آپ سب کی طرف سے میں اپنے آپ کو مبارکباد کہہ لیتا ہوں۔ صاحب، وہ آج دو باتیں پیش نظر ہیں۔ ایک تو اس شب کی فضیلت جس کی تلاش پورا رمضان رہتی ہے، اور بالخصوص آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ شب مل جائے۔ شب قدر کی فضیلت خود سورہ القدر بیان کر رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، یعنی قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے شب قدر جیسی عظیم الشان رات کا انتخاب فرمایا۔ اس سے شب قدر کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کو تم کیا جان سکتے ہو۔ پھر اللہ جل شانہ خود بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ 1000 ماہ اللہ کی عبادت کر کے انسان اللہ کا جو قرب حاصل کرتا ہے، اس ایک شب کی عبادت سے اللہ اس سے زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ 1000 ماہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اتنی لمبی مدت کسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور پھر وہ ساری عبادت خلوص کے ساتھ ہو، اس میں ریا نہ ہو، کہیں غفلت نہ ہو، بہت ہی دشوار۔ لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر کرم فرمایا کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ جس میں عبادت کی جائے تو اللہ لمبی لمبی عمروں والوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب میں فرشتے اور روح الامین، یعنی حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے بے پناہ فرشتوں کے جلوں میں وہ زمین پر اترتے ہیں، رب کے اذن سے آتے ہیں، رب خود بھیجتا ہے اور ہر کام کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، نور ہی نور ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک۔ جب سے شب شروع ہوتی ہے، یعنی اذان مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلام اپنے بندوں کے لیے نازل ہوتا رہتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں مستقل سورہ نازل فرمایا۔ اور دوسری چیز، خود لیلۃ القدر کے نام پر غور کیجیے۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات ہے۔ عربی زبان میں قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے
شرف، عظمت، قدر و منزلت، قدر و قیمت، تو یہ رات شرف اور منزلت کی رات ہے، قدر و قیمت کی رات۔ جو اس رات کی قدر کرتا ہے اللہ کے یہاں قدر والا ہو جاتا ہے۔ جو اس رات کی قدر کرے گا اللہ کے یہاں بڑی قدر پائے گا، بڑی قیمت پائے گا۔ اور اصل بات تو قدر پہچاننے کی ہے، اصل چیز قدر کرنے کی، قدر پہچاننے کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اے خواجہ چے پرسی از شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی۔ بھائی شب قدر کی کیا نشانی پوچھتے ہو؟ شب قدر کی کیا نشانی پوچھتے ہو؟ ہر شب بندہ مومن کے لیے شب قدر بن جاتی ہے اگر وہ اس رات کی قدر کرے۔ اہل اللہ نے یہ لکھا کہ من لم یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلۃ القدر، جو رات کی قدر نہیں پہچانتا، جو رات کی قدر نہیں پہچانتا وہ شب قدر نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رات میں وہی رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو شب قدر میں ہوتی ہیں، لیکن آخر شب میں ہم لوگ سست ہیں، اپنے اپنے دھندوں میں مگن رہتے ہیں۔ تو اللہ نے رمضان میں ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ابتدائے شب میں وہی رحمتیں جو آخر شب میں نازل ہوتی ہیں اللہ ابتدائے شب ہی سے نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب بھی اگر انسان اس کی قدر نہ کرے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا معنی قدر کا تنگی ہے۔ اس شب میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان محافل میں شریک ہوتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے تقدیر۔ تقدیر، قدر تقدیر کے معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا، تو یہ تقدیر ساز رات ہے۔ شب قدر تقدیر ساز رات ہے۔ اس رات میں حیات و ممات کے، صحت و مرض کے، رزق کی تنگی اور فراخی کے، اقتدار ملنے اور چھننے کے حالات میں، عالمی حالات میں، ملکی حالات میں تغیر و تبدل اور اسی طرح کے جو اہم معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنے احکام مدبرات امر فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے اس احکام کو پورا سال بجا لاتے ہیں۔ شب قدر کب آتی ہے؟ اللہ نے اسے مخفی رکھا، شب قدر کو متعین نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے اسے مخفی رکھا۔ ایک حدیث بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تعین کے ساتھ شب قدر کا علم عطا فرمایا، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ علم لے لیا گیا، اب ان راتوں میں اسے تلاش کرو۔ خیال فرمائیے، دو آدمیوں کا جھگڑا اور اتنا بڑا علم، اتنی بڑی نعمت کا علم واپس لے لیا گیا، اور جہاں امت پوری کی پوری امت، پورے کا پورا ملک آپس میں لڑ رہا ہو اور رمضان شریف کے مہینے میں لڑ رہا ہو، انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی جائیں گی، روٹ جائیں گی۔ تو اس لیے یہ رات ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ آپس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم چیزیں ہیں جنہیں مخفی رکھا، مثلا اسم اعظم کیا ہے، صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، اور جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آدمی ایک ہی وقت پر بھروسہ نہ کرے،
اگر متعین کر دی جاتی یہ شب کہ فلاں ہے تو اتنی قدر نہ ہوتی جتنی غیر متعین رکھنے میں ہے۔ اور یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اگر متعین کر دی جاتی، سبھی تو ایسے نہیں ہیں کہ جو قدر کریں۔ اب متعین ہونے کے باوجود اگر کوئی قدر نہیں کر رہا تو وہ صریحاً اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس ایک شب کی تلاش میں بندہ مومن کتنی شب کتنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزار لیتا ہے۔ یہ اخفاء کی حکمت ہے۔ لیکن مفسرین نے، صحابہ نے، اہل علم نے ترجیح 27ویں شب کو دی ہے۔ 27ویں شب کو ترجیح دی ہے کہ عموماً یہ رات 27ویں شب میں واقع ہوتی ہے۔ صحابہ کے دور کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مجلس میں تھے تو بات چلی، شب قدر کے حوالے سے کچھ بات چلی، تو آپ نے حاضرین محفل یعنی صحابہ تھے ان سے پوچھا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شب قدر فلاں ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر میں سب سے چھوٹے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر انہیں علم و فقہ کی دعا عطا فرمائی تھی، تو بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ تو جب سب نے اپنی بات کہہ لی تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ بھی تو کچھ بولیے۔ فرمایا کہ میں نے اس بارے میں غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان 7، زمینیں 7، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ قرآن میں مذکور ہے، آسمان 7، زمینیں 7۔ دوسری چیز، انسان کے پیدائش کے مرحلے 7، 3، زمین سے اگنے والی نباتات 7 ہیں، آج ہی سورہ عبس میں ان کا ذکر آیا۔ 4، جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی 7 ہیں، طواف کے چکر 7، سعی کے چکر 7، اور حرام رشتے بھی 7 ہیں، اور سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہوتا ہے، اور فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں۔ فرمایا کہ میں ان باتوں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شب قدر بھی آخری عشرے کی 7ویں رات میں ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا علم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عطا فرمایا۔ ایک اور استدلال فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لیلہ 4، القدر 5، تو یہ 9 حروف ہیں، اور سورہ القدر میں لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو جواب 27۔ پھر ایک اور استدلال فرمایا کہ سورہ القدر 30 الفاظ پر مشتمل ہے، سورہ القدر 30 الفاظ پر مشتمل ہے، اور رمضان بھی غور کیجئے تو زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور جب الفاظ ہم گننا شروع کریں تو 27واں حرف ہیا بنتا ہے، ہیا، یہ 27واں حرف ہے ہیا، اور یہ اس میں ضمیر ہے، تو اس میں ضمیر یعنی وہ، یہ اس میں ظاہر نہیں ہے، اس میں ضمیر ہے جس میں کسی مخفی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں ضمیر 27واں لفظ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جس شب کی تم تلاش میں ہو وہ 27ویں شب میں پوشیدہ ہے۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت نزول قرآن، قرآن کی دولت، قرآن کی نعمت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری نعمت خود شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تیسری نعمت کہ اس شب میں جبریل اور فرشتوں کا زمین پر آنا، اور چوتھی نعمت سلام، کہ اس شب میں اللہ کی طرف سے بندوں پر سلام نازل ہوتا ہے، سراپا سلامتی ہی سلامتی۔ یہ 4 نعمتیں سورہ القدر میں اللہ نے ذکر فرمائی، لیکن ایک 5ویں نعمت بھی ہے
ایک پانچویں نعمت بھی ہے جو اس صورت میں مذکور نہیں، لیکن اس شب میں اللہ نے عطا فرمائی، اس شب میں اللہ نے عطا فرمائی، ہم پاکستانیوں کو عطا فرمائی۔ وہ پانچویں نعمت خود ہمارا وطن عزیز، ہمارا ملک پاکستان ہے، جو 27ویں شب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اور تکوینی طور پر پاکستان کا وجود 27ویں شب میں ہوا، یہ اشارہ ہے کہ پاکستان قرآن کا احسان ہے، پاکستان قرآن کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اور پاکستان کی بقا وہ قرآن سے وابستہ ہے۔ اور وعدہ بھی تو ہم نے یہی کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو آج کی شب، یہ سورہ اور یہ وطن عزیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا، ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ وطن قرآن کی بھی قدر کریں اور پاکستان کی بھی قدر کریں۔ صاحبو، غور سے سنیے، غور سے سنیے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ ندا آ رہی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے آس مت توڑو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ آج کی شب آسمان سے ہمارے لیے یہ ندا آ رہی ہے۔ آج کی شب سب سے اہم کام اس عبادت کے بعد وہ توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، سب گناہوں سے توبہ۔ اور اللہ جل شانہ کو اس توبہ سے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ مثال کے طور پر آپ نے سمجھایا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار سفر کر رہا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے، اور اونٹنی پر اس کا زادِ راہ ہے، کھانا پینا سب کچھ اسی اونٹنی پر ہے۔ وہ کہیں بیٹھا لیٹا، اونٹنی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب اونٹنی نہیں گئی بلکہ اس کی زندگی چلی گئی، لق و دق صحرا، اسے عبور کیسے کرنا ہے جبکہ پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، سایہ بھی نہیں۔ وہ لیٹ گیا کہ اب موت تو آنی ہی آنی ہے، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی پورے زادِ راہ کے ساتھ وہاں موجود ہے، کھڑی ہے۔ اب یہ اونٹنی نہیں آئی، اس کو نئی زندگی گویا مل گئی، نئی زندگی۔ نہایت خوش ہوا، اور خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے نکلتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا کیا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو نے کتنا کرم کر دیا، لیکن خوشی کے مارے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے مولا نے یہ چیز فرمائی کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آج کی رات، یہ توبہ کی رات ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کرتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں، وہ استغفار کارگر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑا جائے۔ دوسری چیز، اشک ندامت بہائے جائیں، ندامت کے آنسو بہائے جائیں، نادم ہو انسان، اپنے دل سے شرمندہ ہو، اے اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، میں ہوں تیرا بندہ، تو میرا مالک، اور میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، دل سے شرمندہ ہو۔ اور تیسری چیز، عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں، یہ تو اللہ کے حق کے بارے میں۔ اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، کسی کی پراپرٹی دبائی، کسی کی رقم چھینی ہوئی ہے،
یا کسی سے زبردستی پیسے لیے ہوئے ہیں کہ رشوت ہے، کمیشن ہے اور حرام طریقے سے جو کچھ کمایا ہوا ہے، اس کے لیے چوتھی شرط ہے کہ جس سے مال ہتھیایا ہے اس کو لوٹائے، جس کا حق دبایا ہے اس کو لوٹائے۔ بس اب توبہ مکمل ہو گئی۔ یہ جو اشک ندامت ہوتے ہیں نا، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اشک ندامت کے آنسو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ہم تک روایت پہنچائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ کو دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، دو قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں، دو قطرے اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ ایک قطرہ ان آنسوؤں کا جو اللہ کے خوف سے بہیں، اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں، یہ قطرے اللہ کو بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، رب ان قطروں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے انسان کے جسم سے بہتا ہے، یہ قطرہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں آنسو بہتے ہیں، یہ آب زمزم سے زیادہ متبرک اور مقدس ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، آب زمزم بڑا مقدس پانی ہے، جب ہم جاتے ہیں وہاں پیتے ہیں، یہاں گفٹ کے طور پر لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں بہنے والے آنسو یہ آب زمزم سے زیادہ متبرک اور زیادہ مقدس ہیں۔ اور ان کا اثر تو دیکھیے کہ جب یہ آنسو بہتے ہیں، گرتے باہر ہیں اور دھوتے اندر ہیں، اثر ان کا اندر ہوتا ہے۔ تو عجیب اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ آنسو اپنا باطن دھونے کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ ظاہری ناپاکی ہو تو وضو کیا جاتا ہے، اور دل ناپاک ہو جائے تو پھر آنسوؤں سے وضو کیا جاتا ہے۔ دل کا وضو آنسوؤں سے ہوتا ہے، ظاہر کا وضو اس پانی سے ہوا کرتا ہے۔ تو صاحبو، آج کی شب اللہ سے مانگنے کی شب ہے، اللہ سے مانگنے کی شب ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کی شب ہے۔ عبادت ہم کر چکے، اب مانگنا باقی رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا کروں؟ حضرت عائشہ ام المومنین ہماری اماں جان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ معافی مل جائے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں۔ کبھی اپنے عمل پر، اپنی عبادت پر، اپنی نیکی اور پرہیزگاری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہاتھ جوڑ دیں کہ پروردگار جو کر سکے ہیں اسے قبول کر اور ہمیں معاف کر دے۔ معافی ہو گئی، سب کچھ مل گیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ من نگویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، پروردگار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری طاعت قبول فرما، اس لیے کہ میرے پاس ایسی طاعتیں ہی نہیں ہیں جو میں تیری بارگاہ میں جس کا نذرانہ پیش کروں، بس اتنی عرض ہے کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ بس معافی مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پورے ذوق سے، شوق سے، دل لگا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔